تو اگر آپ اس اسم کو پڑھنا چاہیں اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اس اسم کو پڑھیں۔ ارادہ ہے میرا اس کو شروع کرنے کا، تو اسی لیے ہی میں نے یہ مختصر سی ریکارڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اس اسم کی تمام تر نے اور عفتیں عطا کی ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام میرے سننے، دیکھنے اور چاہنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام اعمال، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوت، ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کے لیے دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آج کی ہماری ویڈیو اس میں ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ اچھے طریقے سے ماہ رمضان المبارک گزر گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سا عمل کیا جائے؟ ماہ رمضان المبارک کے بعد اس میں یا ذوالجلال والاکرام، یہ بڑی فضیلت والا، بڑے کمالات والا اور اس کی بڑی برکات ہیں، اور مجھے اس کی خاص اجازتیں حاصل ہیں۔ ایک اجازت تو میں نے لی، پہلے اس کو میں نے بہت کثرت کے ساتھ ورد کیا ہے اور اس کو پڑھا ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، الذو بیا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کو تھام لو، اس کے ساتھ لپٹ جاؤ۔ یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس اسم کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ لپٹ جاؤ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بھی اس اسم کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اس اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام میں، اولیاء کاملین میں اس اسم کی بہت ساری برکات ہیں۔ عزت، اکرام، ولایت اور کشف، اس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس اسم کو بچپن سے ہی بہت سارے سال گزر گئے ہیں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو پہلے اس کو عام ورد میں پڑھتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے چاہا اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کی جائے، تو دوران زکوٰۃ مجھ پہ بہت سارے حملے ہوئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ مجھے لگا میں اس اسم کی اکیلا زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، مجھے روحانی طور پہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور مجھے کسی کی خاص اجازت لینی چاہیے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک ہستی آئی، سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت حیات تھے، تو آپ کی بارگاہ میں گیا، بہت سارے سوالات اور بھی تھے، اور ان سے میں نے اس اسم کی، اس پوری عبارت کی جو کہ میں پڑھتا ہوں، خاص اجازت حاصل کی۔ اس میں مجھے بہت سارا اور میرے مسائل حل ہوئے، لیکن ایک مسئلہ میرے ذہن میں یہ رہ گیا۔ میرے پیر و مرشد ہے پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ عالیہ کھریپر شریف۔ سب سے پہلے میری بیعت آپ کے ساتھ ہے، اور میری بیعت یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور کامل اور اکمل میں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بہت سارے بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے، فیض حاصل کرنے کے لیے ان سے بیعت بھی کی ہے، اور بہت سارے بزرگان دین سے، سادات کرام سے، اولیاء کاملین سے میں نے اعمال کی، وظائف کی اجازت بھی حاصل کر رکھی ہے، لیکن میری محبت اور میری عقیدت وہیں پہ ہے، کیونکہ میرے پیر و مرشد وہی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے خلافت بھی حاصل ہوئی ہے،
پیر طریقت رہبر شریعت پیر صوفی غلام حسین محمدی سیفی صاحب، انہوں نے مجھے خلافت بھی دی ہوئی ہے اور مجھے چاروں سلاسل میں انہوں نے بیعت کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود میری جو محبت ہے اور میری جو عقیدت ہے وہ میرے مرشد کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ وہاں سے میرا ذہن ادھر ادھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے سب ضائع کر دیا ہے اور میری ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ جو میری محبت اور عقیدت ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں جا کے ہی ختم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں تو دوسری بیعت کرنا، دوسرے بزرگوں سے فیض لینا، اولیاء کاملین کے پاس جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام بیعت بھی کرتے رہے ہیں، فیض بھی لیتے رہے ہیں، اور یہ اولیاء کرام کی بزرگان دین کی سنت ہے۔ لیکن جو پہلی بیعت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ آج رات ہی میں سن رہا تھا پیر علاء الدین صدیقی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ بیان ویسے ہی میرے سامنے آ گیا۔ آپ فرما رہے تھے آپ کی بیعت وہی ہے جو آپ نے سب سے پہلے کی ہے، اس کے بعد آپ جتنی بھی بیعت کریں گے، آباد کی اجازت لیں گے تو وہ آپ کی بیعت فیض ہوگی، بیعت طلب ہوگی، لیکن اصل جو بیعت ہے وہ آپ کی پہلی بیعت ہی ہے۔ لہذا آپ کو پہلی بیعت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ تو جب آپ بیعت کر لیں تو پھر آپ اس بیعت کو چینج نہیں کر سکتے، دوسرے بزرگوں سے فیض آپ لے سکتے ہیں، اور فیض لینے کی غرض سے آپ ان سے بیعت بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ صوفی طارق آپ جو کراچی والے ہیں، میاں حضور، آپ نے بھی یہی فرمایا ہے، آپ نے بھی فرمایا ہے جو بیعت ہے وہ پہلی ہے، دوسری بیعت جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جو محبت ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ محبت کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بیعت کہیں پہ ہو، آپ کو کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی اور سے آپ کو فیض مل جائے تو آپ کی عقیدت بڑھ جائے، پہلے مرشد سے بھی دوسرے کے ساتھ آپ کی محبت بڑھ جائے تو یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری جو محبت ہے، میری جو محبت ہے وہ وہیں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، سب دوستوں کو سلام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، دنیا کے حسینوں کو دیکھا ہے بنظر غور، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اور یہ التجا ہے دل سے تیرے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو ہمارا تو اپنے مرشد کے ساتھ یہی تعلق ہے، یہی محبت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکا، نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ میرے کسی وظیفے میں، کسی مراقبے میں کبھی اگر ان کا خیال نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اور جس خیال میں، جس مراقبے میں، جس پڑھائی میں مجھے ان کا تصور مل جائے، ان کی زیارت مل جائے، میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال، میں نے اجازت تو یہاں سے لے لی ہے اور اب تصور میرا وہیں پہ رہتا ہے، کیونکہ میں جب بھی کوئی وظیفہ عمل کرتا ہوں تو اپنے مرشد کا تصور کر کے کرتا ہوں، اور میں نے باقاعدہ آپ سے شیخ کا تصور کرنے کی اجازت بھی حاصل کر رکھی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ حضور آپ کا تصور چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کرو تو ہو جائے گا۔ تو جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ وسوسہ آیا، تو پھر میں نے کہا کہ میں اب ان کے پاس جاؤں گا۔ ویسے ہمارے مرشد ایسے اجازتیں نہیں عطا فرماتے تھے، ان کا ایک اپنا ذوق اور شوق تھا، وہ نگاہ سے ہی عطا کر دیتے تھے، اور ویسے وہ فرماتے تھے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، جو ہم نے آپ کو ذکر دیا ہے وہ کریں، تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا شوق تھوڑا سا الگ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ میں پھر آپ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا کہ حضور میں نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کی خاص اجازت سے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا جو ان کا موقف تھا، پھر دہرایا، فرمایا اللہ کے سارے ہی نام ہیں جو بھی پڑھیں، لیکن سب سے بہتر ہے آپ قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں اعظم یا ذل جلال والاکرام، اس اسم کی بہت ساری فضیلت ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں، اور جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، کشف حاصل ہوتا ہے، مشاہدات ہوتے ہیں، زیارات ہوتی ہیں، اور جتنے بھی انسان کے مسائل ہیں
وہ سارے اس کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے کافی ساری ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس کو ابھی ارادہ ہے کہ ہم اس کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں۔ عجب یا اہرائل بحق ذال یا ذل جلال والاکرام ذل بطش شدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اگر آپ اس اسم کو پڑھنا چاہیں اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اس اسم کو پڑھیں۔ ارادہ ہے میرا اس کو شروع کرنے کا، تو اسی لیے ہی میں نے یہ مختصر سی ریکارڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی دوبارہ باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔